ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم آئے کیوں تھے۔ ہم نے رمضان کو بھی ایک رسم بنا کر صبح سے شام تک بس اپنی ایک روٹین بنا کر گزارنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے وہ رقت قلب کہ آنسو آئے رب تیرا قرآن سنا ہے اور دل کرتا ہے تیرا قرآن پڑھوں اور قرآن سنوں؟ کہاں ہے کہ اپنے پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھ کے نفس کی اصلاح کروں، اس سے بغض نکل جائے، اس سے غصہ نکل جائے، اس سے شہوت نکل جائے، اس نفس سے لالچ نکل جائے، اس نفس سے سستی نکل جائے، ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں، رات کے نفل پڑھوں، دن میں روزے رکھوں؟ کہاں ہے وہ طلب ایمان کی؟ کہاں ہے وہ خواہش ہے نوجوان؟ یہ اقبال کا جوان نہیں ہے، یہ اسلام کے میدانوں کا مجاہد نہیں ہے۔ جس کو رب اپنا بندہ کہتا ہے یہ بس باقی نہیں ہے، یہ نفس کے بندے، یہ دنیا کے بندے، یہ دولت کے بندے، یہ درہم کے بندے، یہ خواہش کے بندے رہ گئے۔ ایسے بندوں سے رب راضی نہیں ہوتا، رب ان سے راضی ہوتا ہے جو رب کو راضی کرنے والے ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم نے زندگی کے بڑے وقتوں کو ضائع کر دیا۔ اگر اللہ نے کرم کر کے یہ مہینہ دے دیا ہے تو سانسوں سانسوں کا حساب کر لو۔ آپ کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا کتنا قیمتی مہینہ ہے یہ۔ سونے سے تولا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے، ہیرے جواہرات اس سے مقابلے میں رکھے جائیں تو وہ بھی کم پڑ جائے۔ اللہ جب بخشنے پر آتا ہے تو رمضان عطا کرتا ہے، جب اللہ کرم کرتا ہے تو رمضان عطا کرتا ہے، جب اللہ درجات بلند کرتا ہے تو رمضان عطا کرتا ہے، جب اللہ بندوں سے درگزر فرماتا ہے رمضان عطا کرتا ہے، جب جہنم کو حرام کرنا چاہتا ہے رمضان عطا کرتا ہے، جب جنت واجب کرنا چاہتا ہے رمضان اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ان کے لیے ہے جو رمضان کو رمضان سمجھ کر گزاریں، جیسا اللہ چاہتا ہے ایسے گزاریں، اپنے نفس کی خواہش پہ نہ گزاریں۔ امام مجدد علی ثانی شہنشاہ نقشبند فرماتے ہیں جس نے رمضان اچھا اور کامیابی سے گزار دیا پورا سال اس کا اچھا اور کامیابی سے گزرے گا۔ جس نے رمضان کو انتشار کا شکار کر دیا، جس نے رمضان کا احترام نہ کیا، جس نے رمضان کی قدر نہ کی، اس کا پورا سال انتشار کا شکار رہے گا۔